اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حاشیہ نمبر 24۔ یہاں انسان کو خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آفاق و انفس یعنی انسانی وجود اور گرد و پیش کے کائناتی ماحول کے ناقابل تردید دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ اگلے و پچھلے تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان میں انبیاء علیہ السلام اور صلحاء سب ہی شامل ہیں۔ سب ہی اللہ کی مخلوق ہیں، معبود کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام سامان زیست فراہم کیا، اس کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانا، آسمان سے بارش برسانا اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے اناج وغیرہ نکالنا۔ غرض یہ کہ انسان کی ساری ضروریات اللہ ہی پوری کرتا ہے، اور تمام نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں، کسی اور میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان پر لازم ہے کہ اعتراف نعمت کرے اور شکر گزاری اور عبادت صرف اور صرف اسی یکتا ہستی کی ہو، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کی زمین پہ رہنے، اس کی ہواؤں میں سانس لینے اور اس کا دیا ہوا کھانے کے بعد شکر گزاری اور عبادت کسی اور کی کرنا اپنے مالک سے بے وفائی اور غداری ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کر کے رزق فراہم کیا، تو اب جانتے بوجھتے تم اللہ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ۔ حاشیہ نمبر 25۔ جنوں انس اور ملائکہ وغیرہ میں نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ اس کی ذات کا ٹکڑا یا جزو، اور نہ ہی کوئی کائنات کے انتظام و اقتدار میں اس کا شریک ہے، بلکہ سب ہی اس کی مخلوق ہے، بحوالہ سورہ الفرقان آیت نمبر 2۔ اس کے آگے انتہائی بے بس و عاجز ہیں، اور سب اسی کے در کے سوالی ہیں، بحوالہ سورہ الرحمن آیت نمبر 29۔ بلا شبہ یہ بڑا ظلم ہے کہ بے بس مخلوق کو عظیم و قدیر اور خالق و مالک کائنات رب ذوالجلال کا ند یا ہمسر ٹھہرا کر داتا، مشکل کشا، غوث، غریب نواز یا بندہ پرور جیسے القاب دے کر اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، ان سے خیر و برکت یا نفع و نقصان یا اولاد ملنے کی امید رکھی جائے، ان کو غائبانہ پکارا جائے، ان کے آستانوں اور مزاروں پر حاضری دی جائے، وہاں چادریں چڑھائی جائیں، نذرانے پیش کیے جائیں، زندہ یا مردہ ہستیوں کی پیدائش و موت کے دن عقیدت مندی کے ساتھ منائے جائیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کی جائے، سبیلیں لگائی جائیں۔ غرض یہ اللہ کی ذات، صفات و اختیارات میں شریک کر کے کسی بھی قسم کی جانی و مالی عبادت اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کے لیے کرنا گویا ان کو اللہ کا ند بنانا ہے۔ یہ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، بحوالہ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اور شرک پہ مرنے والے پر جنت حرام ہے، بحوالہ سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔